ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا ابھی، مطلب پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان کی کال مل گئی تھی تو میں نے لے لیا تھا. انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کی والدہ 10 سال سے بیمار ہوں اور بیڈ پر ہوں اور بیٹی ان کے پیمپر بھی چینج کرتی ہو اور پہلے بڑی خوش دلی سے سارے کام ہوتے رہے، لیکن کافی عرصے بعد کسی بات پر ہائپر ہو گئی بیٹی اور اس نے والدہ کو بہت سی باتیں سنا دیں، تو کیا اب اس موجودہ کیفیت کی وجہ سے، یہ حالت کی وجہ سے جو سابقہ جتنی خدمت کی تھی سب ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اسی نے ہماری طبیعت بنائی ہے اور ہماری طبیعتوں میں قصور، نقص اور کمی بھی رکھنے والی ذات ہمارے رب کی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنے باطنی لحاظ سے کمزور ہیں، کہ بعض اوقات مشقت کو مسلسل برداشت نہیں کر پاتے اور زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. لہٰذا امید رکھیں انشاءاللہ آپ کی پہلی خدمت تو ضرور قبول ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جس خدمت پر آپ نے والدہ کو ڈانٹ دیا، یہ خدمت ضائع ہوئی، اس پر بھی کون قسم کھا سکتا ہے یا کون کنفرم کہہ سکتا ہے کہ آپ کی یہ خدمت بھی مقبول نہیں ہوئی؟ یہ خدمت کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے، اور اس پر اس طرح اپنی فطرت کے یا طبیعت کے تابع ہو کر کچھ کلمات زبان سے نکال کر کسی کے لیے باعث اذیت بن جانا ایک اور چیز ہے. تو باعث اذیت بننا بالکل غلط ہے، آپ کا کہنا بھی غلط ہے. اس پر آپ گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں. اگر والدہ ڈسہارٹ ہوئی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان سے بھی معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. لیکن اس دوران بھی جو آپ نے خدمت کی ہے اس میں آپ کو یقیناً مشقت محسوس ہوئی، تکلیف ہوتی ہے، انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اس کو خود گندگی میں ملوث ہونا پڑتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. تو اس لیے مایوس بالکل نہ ہو، پہلی خدمت بھی مقبول ہوگی انشاءاللہ، یہ والی بھی ہوگی، لیکن یہ رویہ اختیار نہ کریں، یہ آپ کو گناہ گار کرے گا. اور امی کی خدمت کرتی رہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے ابھی آپ کتنے بڑے درجات حاصل کر رہی ہیں، یہ تو میدان محشر میں آپ کو پتہ چلے گا، اور وہاں پر آپ یہ تمنا کریں گی کہ کاش مجھے اس سے ڈبل خدمت کا موقع ملتا اور میں اتنے بڑے بڑے انعامات حاصل کر لیتی ہیں. آپ بہت بڑی سعادت حاصل کر رہی ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھ کر چلائیں، اور بہرحال سابقہ اپنی محنت اور اپنی خدمت کے لیے پر امید رہیں، انشاءاللہ وہ مقبول ہوگی. ایک انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بہن ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ان کو رکھا ہوا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بعض اوقات ڈاکٹر یہ خود کہہ دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی اب وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے تو ان کی کچھ سانسیں چل سکتی ہیں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے ایکسپائر ہونا ہی ہے. ایسی صورت میں تو یقیناً وینٹیلیٹر پہ رکھنا ایک ظلم کی ہی صورت بنتی ہے، کیونکہ بہت اذیت ہوتی ہے جو بیچارہ وہاں پر ہوتا ہے. اس کو جو ہمارا مطلب مشاہدہ ہے اور جو ہم نے معلومات حاصل ہمیں ہیں اس کے اعتبار سے آپ بھی جانتے ہیں بڑی بیچارہ مریض تکلیف میں ہوتا ہے. اس صورت میں اگر آپ وینٹیلیٹر پہ نہ رکھیں کوئی حرج نہیں، بلکہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. اور فرض کر لیں اگر وہ اس دوران ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو بالکل گلٹی فیل نہیں ہونی چاہیے. یا بعض کہتے ہیں ہمیں ضمیر کی ملامت ہوتی ہے کہ اگر ہم رکھ ہی دیتے 2-4 دن تو اور نکل جاتے، تو یہ اس طرح کی ملامت اسی شخص کو ہوگی کہ جو شرعی مسائل کو اچھی طرح نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے تعلیمات پر واقف نہیں ہے، وہ ایسا ہوتا ہے. ورنہ تعلیمات یہ کہتی ہیں ان کو مزید تکلیف میں مبتلا نہ کرو، اگر زندگی دینی ہے تو اللہ تعالیٰ وینٹیلیٹر کا محتاج نہیں، وہ ویسے بھی زندگی دے گا، اور نہیں دینی تو 50 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں اور وہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچنے کی امید ہے، سنبھلنے کی ہے، ابھی حالت ایسی ہے کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ لے آئیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ صحت کی طرف آ جائیں گے، سلامتی کی طرف آ جائیں گے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. بعض اوقات چھوٹے بچوں کو وینٹیلیٹر میں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ مطلب امپرومنٹ نظر آ جاتی ہے. ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر رکھنا چاہیے، پھر اس کو ظلم کہنا غلط ہوگا. اور پھر یہ کہ اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہوں سب کچھ، اور نہ رکھیں تو اس پہ آپ قابل گرفت ہوں. تو دونوں طرح کی صورتحال کو دیکھ لینا چاہیے. ایک یہ کہتی ہیں اگر ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو بعض اوقات نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہاں کچھ نامحرم بھی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نگاہ پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، نماز تو پڑھنی ہوگی. اگر آپ کو امید ہے کہ اس دوران آپ وہاں پر ہیں، اگر نماز کہیں گھر جا کے پڑھنے کا ارادہ کریں تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو قضا کی تو اجازت نہیں ہوگی. اس لیے اچھی طرح پردے اپنے آپ کو لپیٹ کے اور تھوڑا سا سائیڈ میں ہو کے کہیں نماز پڑھیں. اگر کسی کی نظر پڑ بھی جاتی ہے آپ کی نماز بہرحال ہو جائے گی. فرضیت کی ادائیگی ان معاملات سے ذرا بلند و بالا ہوتی ہے، اس کو فوقیت دینی چاہیے. نظر تو کہیں پر بھی پڑ سکتی ہے. ایک بہن نے وہ تحیۃ الوضو کے جو 3 سوالات کیے، تو بچی سے میری گزارش ہے، ایک تو بیٹا دل چھوٹا نہیں کیجیے گا،
لیکن وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہتر کویسچنز بھی آپ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے میں بعض اوقات عرض کر دیتا ہوں۔ تو جو بھی بہن کویسچن کرنا چاہے بالکل کر سکتی ہیں، دل چھوٹا نہ کیا کریں، آپ کو ترقی کی طرف لانے کے لیے چند جملے کہے جاتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، اصول تو یہی ہے جو حدیث میں بیان ہوا اور جو فقہا نے لکھا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، جب تک اعضائے وضو تر ہیں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے وضو کا ایک احترام کیا، ادب کیا، اور ایک وضو کے لیے آپ نے ایک عبادت کو اختیار کیا، اس پہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر اعضاء خشک ہو گئے، جیسے آپ وضو کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور بہت دیر تک آپ باتیں وغیرہ کرتے رہے، تو بس پھر وہ فضیلت ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس میں آپ غور و تفکر کر لیں کہ شروع اسٹارٹ جو ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی وضو کرتا ہے اور نماز اس نے شروع کر دی، اب دیر تک نماز پڑھتا رہا اور اعضاء وضو خشک ہو گئے، تو اسٹارٹ کرنا ہی اصل تھا، بس اسٹارٹ ہو گیا تو وہ تحیۃ الوضو ہو گئی۔ اور اگر اسٹارٹ سے پہلے اتنی تاخیر کر دی کہ اعضاء وضو خشک ہو گئے تو پھر وہ نہیں ہوگی۔ اس کو تھوڑا سا اس کو معیار بنائیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک خاتون ہیں اپنے ملازموں کو ڈانٹتی ہیں اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، زیادہ ڈانٹ دیا ہے، لیکن معافی اس لیے نہیں مانگتی کہ ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، اس لیے اپنے رویے کو بس ٹھیک کر لیتی ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ چاہے دماغ خراب ہو یا نہ ہو، جو مطالبہ شرع ہے وہ تو یہی ہے کہ جب آپ کسی کو بیجا ڈانٹتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اس لیے معافی مانگیں اور ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ ظلم بن جائے اور آپ کو اس طرح سوچنا ہی پڑے، لیکن آپ کو کرنا تو پڑے گا۔ بہرحال غلطی کی ہے، ان سے معافی مانگ لیں اور ان کو تھوڑا کو ساتھ میں انعام وغیرہ بھی دے دیں۔ جب ایسی ڈانٹ ڈپٹ ہو تو تھوڑا بہت زیادہ انعام دے دیا کریں، تو اگر دل میں کوئی میل آتا بھی ہے تو وہ نکل جاتا ہے، اور معذرت بھی ساتھ میں 2 جملے معذرت کے کر لیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ بھئی رویہ ٹھیک کر لیا اور پھر مطلب معافی نہیں مانگی، یہ آپ اپنے لیے وہ بہن خود ہی غور کر لیں۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو پوری بھری محفل میں خوب سنا کے چلا جائے اور بعد میں آپ سے رویہ ٹھیک کر لے لیکن اس بے عزتی کی معافی نہ مانگے، تو کیا آپ اس سے راضی ہوں گی؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو ایسے یہاں پر رویہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی سوشل میڈیا پہ غلط مسئلہ ڈال دیتا ہے، لیکن ہم اس لیے اس کو برا بھلا نہیں کہتے یا اس کا رد نہیں کرتے کہ پھر جو صحیح کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کے پیچھے بھی لوگ پڑ جائیں گے۔ تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کمنٹس دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے چونکہ یہ فقہا نے واضح طور پہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ کوئی آپ کی تبلیغ کو قبول کرے گا تو آپ کو برائی سے منع کرنا واجب ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ لڑے گا، جھگڑے گا اور بدتمیزی کرے گا اور الٹا آپ کے خلاف کام کرے گا یا نہیں مانے گا، تو پھر نہ کریں تبلیغ۔ بلکہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو وہاں تبلیغ نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ کسی کے غلط مسئلے کو کہتے ہیں کہ غلط ہے تو وہ کہاں مانتا ہے، وہ تو، اور اس کے جو پھر متبعین ہوتے ہیں، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے میں تو اس کو بہت ہی مطلب اپنا وقت کا ضیاع کہتا ہوں بہت بڑا، کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے کمنٹس ڈالنا اس کے اوپر، یا کسی گروپ میں کسی چیز کو شیئر کر کے اس پہ کمنٹس دینا۔ جن کے پاس اور کچھ کام کرنے کو نہیں ہوتا نا، وہ ان کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہزارہا معیاری کام ہے، اگر آپ اپنے ذہن کو، اپنے صلاحیتوں کو اس میں استعمال کریں، ملک کو فائدہ ہوگا، دین کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ اس قسم کے معاملات میں لگ جاتے ہیں تو وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ کی صلاحیتیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ لہذا بہرحال اگر امید ہے کہ وہ ہدایت قبول کرے گا تو بڑے احسن انداز سے اس کو سمجھایا جائے کہ یہ مسئلہ آپ سے غلط سرزد ہو گیا ہے، صحیح یہ ہے، اور اس میں اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہوگا، آپ کو کرنا چاہیے۔